قرآن کریم کو جلد یاد کرنے کے لیے قرآن کریم کی چھوٹی سی دعا، اگرچہ آپ اپنا حافظہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کا آخری جز آپ کے لیے کامیابی کا پیغام ہے۔ قرآن کریم کی دعا اور انتہائی مختصر اور آسان ہے، جو 3 کلمات پر ہے۔ اکثر پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حفظ کرنے والے رٹا لگاتے رہتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں یاد نہیں ہوتا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی انہیں اپنے امتحانات میں نتائج میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ خاص کر کے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے اور دیگر اسباب بھی یاد کرنے والوں کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے۔ ہمیں اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے جو طریقہ حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تیزی کے ساتھ رٹا لگا کر پڑھنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر جلدی بغیر سمجھے ہوئے تیزی کے ساتھ یاد کیا ہوا جلدی بھول جایا کرتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آرام سے یاد کیا جائے اور سمجھ کر یاد کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، ہمیشہ یاد رہے گا اور ہمیشہ یاد رکھنے کی صلاحیت بھی حاصل ہوگی۔ قرآن عظیم فرقان حمید کے پڑھنے والوں کو قرآن عظیم فرقان حمید میں خود یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں اسی طریقے سے قرآن عظیم فرقان حمید کے یاد کرنے کے لیے خالق لم یزل نے خود ہی قرآن عظیم فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 میں جلدی نہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات قرآن عظیم فرقان حمید سے ہم نے سمجھ لی ہے، سیکھ لی ہے کہ قرآن عظیم فرقان حمید کو ہم نے آہستہ سمجھ کر یاد کرنا ہے، نہ کہ تیزی کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم کو پڑھنے یاد کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنے کے بعد ہم دنیاوی امور کی کتابیں، اسباق، سبق جو بھی یاد کریں ان کے لیے بھی یہی اصول لازم رکھیں۔ آئیں چلتے ہیں اس عظیم آیت مقدسہ کی طرف جو آج کا وظیفہ ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، جبرائیل امین قرآن سناتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ قرآن پڑھنے میں جلدی کرتے، یعنی دہراتے تاکہ زیادہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مشقت نہ اٹھایا کریں، آپ کے سینے میں قرآن عظیم فرقان حمید کا محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن میں جلدی نہ کیجیے جب تک اس کی وحی آپ پر پوری نہ ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کیجیے اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے۔ اب اس وظیفے کا مکمل طریقہ سماعت کیجیے۔ نماز فجر کے بعد 21 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سینے پر دم کیجیے۔ اسی طرح 7 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ سبق یاد کرنے سے قبل پڑھ کر سینے پر دم کیجیے۔ حافظے کی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ علم کے اضافے کا باعث ہے۔ دعا یہ ہے، ربی زدنی علما۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو دوسروں تک عام کرنے کے لیے یوٹیوب چینل اسلامی انوار الوظائف کو سبسکرائب کیجیے
اور بیل آئیکن کو آل کیجئے، ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک آپ کی ہماری اس نیکی کو اور کوشش کو قبول فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت، رحمت و سلامتی، برکت و نعمت، عزت و عظمت، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔